بتانا ہے. آپ نے فرمایا نبی سے جس طریقے سے محبت کرنا, نبی کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے. نبی نے جن چیزوں کو ناپسند کیا اسے برائی کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. آج یہ نوجوان طبقہ ان کے ہیئر اسٹائل کیا صدیق اکبر سے ملتے ہیں یا فلموں میں کام کرنے والے حرامزادوں سے ملتے ہیں؟ آج ان کے کپڑے صحابہ سے ملتے ہیں, پیران پیر سے ملتے ہیں, خواجہ اجمیری سے ملتے ہیں, یا فلموں میں کام کرنے والے؟ ان کی نفرت ہے, دلوں میں ان کی محبت ہے. یاد ہے مجھے وہ وقت کہ اسی چوک کے اندر جب دلیپ کمار آیا تھا, بڑا سا بڑا علامہ آ جاتا, بڑا سا بڑا شیخ الحدیث آ جاتا, اگر اللہ پیران پیر کو بھی بھیج دیتے, جنید بغدادی کو بھی بھیج دیتے, تو شاید کوئی عورت ان کے جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتی, کوئی نوجوان ان کی جھلک دیکھنے کے لیے اتنا نہ مرتا جتنا فلموں میں کام کرنے والے دلیپ کمار کے لیے. اسی چوک کی وہ تاریخ مجھے یاد ہے, اسی چوک کا وہ منظر یاد ہے کہ عورتیں ٹوٹ پڑی تھی اور پولیس کو لاٹھی چارج کی نوبت آئی تھی. یہ کیوں؟ دلوں میں ناچنے والوں کی محبت, ان زانیوں کی محبت, ان داڑھی منانے والوں کی محبت. ایک فلم کے اندر ایک لڑکی کو ماں بنایا اور اسی دوسری فلم میں انٹرول کے بعد اسی فلم کے ساتھ جو ہے ولن بن کر اس کی آبرو لوٹتا ہے. جس کے پاس ماں اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں, جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. آج تک انہوں نے کسی کا بھلا کیا؟ 22 کروڑ کا مالک ہے امیتابھ, کسی غریب کی اس نے مدد کی؟ کسی غریب کو اس نے کسی مریض کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا؟ اور کسی مسلمان یتیم بچے کے لیے فیس کا انتظام کیا؟ کیوں محبت ہے ان غداروں کے, قوم کے غداروں کی, کہ کمپنیوں کا مال لے کر قوم کو الو بناتے ہیں, قوم کو جھوٹا بناتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں, میرے عاشقوں, میرا مونت پینے والوں, میرے نقش قدم پر چلنے والوں, دنیا میں بھی میرے ساتھ, جہنم میں بھی میرے ساتھ, میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں. یہ صابن میری جوڑوں کو گورا کر دیا, یہ صابن میری بیٹی کو پری کر دیا. جھوٹ بکتا ہے پیسہ لے کر. ان حرامزادوں نے کسی کا بھلا کیا؟ آئے اس کھلے اسٹیج میں ان فلمی ہستیوں کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے زنا کو عام کیا, گانجے کو عام کیا, نشے کی لت کو عام کیا, قتل کے بازار کو عام کیا, غارت گری کے بازار کو عام کیا. ابھی بامبئی کے اندر بینک لوٹنے والا ایک ڈاکو پکڑا گیا دن دہاڑے, اور دن کے اجالے میں پولیس والوں نے, میڈیا والوں نے پوچھا آخر تجھے یہ آئیڈیا کہاں سے ملا؟ تو اس نے فلم کا نام بتایا. یو پی کے ایک علاقے میں ایک عاشق اپنی دلہن کے گھرانے میں پہنچ کر جب اس کا غیر کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا, انسانی بم کے ساتھ اپنے آپ کو اڑا لیا. اس کے گھرانے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ پریرنا اس کو کہاں سے ملی اور یہ سبق اسے کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلم سے اس نے جو ہے یہ سبق حاصل کیا, اور اس فلم کو بار بار وہ دیکھا کرتا تھا. کیا دیا ان ناچنے والوں نے, کیا دیا ان گانے والوں نے, کیا دیا ان زانیوں نے, کیا دیا ان حرام کے نطفے کو عام کرنے والوں نے؟ کیوں آج نبی کا نام لیوا قوم, پیران پیر کا دامن تھامنے والی قوم, خواجہ اجمیری کا دامن تھامنے والی قوم آج ہیئر اسٹائل بناتی ہے ان کا, گھر کا اسٹائل بناتی ہے ان کا, گھروں میں ناچ گانا ان کا, رات میں سوتے ہیں ناچ گانا ان کا, صبح میں اٹھتے ہیں ان کا. تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے, یہود و نصارہ نے, ان کو الحاج کا لقب لگانے دو, ان کو نماز پڑھنے دو, ان کو اونٹوں کی قربانی دینے دو, ان کے دل و دماغ سے اسلام کی اسپرٹ کو نکال دو, اسلام کی روح کو نکال دو. اب اسلام کی روح نکل جائے گی, نام رہے گا مسلمان کا, اور کام کریں گے یہود کے, کام کریں گے عیسائیوں کے, کام کریں گے کافروں کے, کام کریں گے مشرکوں کے. حضرات ہمارے اردو میڈیم اسکول ہیں, اب الحمدللہ ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے اسکولوں کے میدان کے اندر قدم رکھا ہے, اگرچہ کہ ان کے مقابل میں آپ میں, حالانکہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں اور ڈاکٹر ابوالکلام ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے فلاسفر ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, انہی اردو میڈیم اسکولوں سے, انہی ہمارے مساجد کے مکاتب سے اور مدارس سے وہ ان مقام تک آئے. مولانا محمود مدنی, مولانا حسن مدنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن, وہ ایم پی ہیں اس وقت. کون سی کانوینٹ میں تعلیم پائی؟ آنکھیں کھولی تو مدنی گھرانہ, میدان میں گئے تو دارالعلوم کا میدان, دیکھا تو داڑھی والے, سویا تو داڑھی والے, اٹھا تو داڑھی والے, گئے نہیں ممبر پارلیمنٹ تک.
مولانا حسن مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کون سی کانوینٹ کے اندر داخل کیا تھا؟ کیا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے؟ بلکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو للکارا ہندوستان کے سیاستدانوں کو، اور انہوں نے جو چیلنج دیا، کیا ایسا چیلنج آج تک کسی مسلمان لیڈر نے دیا؟ ہر لیڈر بکا تھا، ہر لیڈر نے ضمیر فروشی کا ثبوت دیا تھا، ایمان فروشی کا ثبوت دیا تھا، قوم کو داؤ پر لگایا تھا۔ ایک لمحہ بتاؤ حضرت مولانا فدائے ملت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہو کرسی کے لیے۔ جب یہ بات آئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ یہ مسلم کا لفظ نکال دیا جائے، بڑے بڑے ایوان کے اندر مسلم لیڈران تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، بڑے بڑے سیاستدان تھے، سب کی زبان پر سام سون گیا تھا، لقمہ مار گیا تھا۔ یہ تھا فدائے ملت کا جگر گوشہ، جس نے کہا کہ اسد مدنی اپنی زبان سے مسلم کا لفظ چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا اگر تم بنارس کی ہندو یونیورسٹی سے ہندو کا لفظ ختم کر دو۔ کون سی کانوینٹ کے اندر انہوں نے تعلیم پائی تھی؟ کون سے آکسفورڈ کے اندر انہوں نے پڑھا تھا؟ وہ دنیا کا کون سا ملک تھا؟ وہ دنیا کی کون سی ایئر لائنز تھی؟ وہ دنیا کی کون سی ہوائی جہاز تھی جس میں فدائے ملت حضرت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نہ بیٹھے ہوں؟ وہ کون سا ملک کا گوشہ تھا، دنیا کا گوشہ تھا جہاں آپ نہ گئے ہوں؟ کیا عزت نہیں ملی؟ کیا دولت نہیں ملی؟ کیا عہدہ نہیں ملا؟ کیا ان کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا؟ میرے بھائی، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے ہیں، یہ علماء کی نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ مدارس کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو، پہلا ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے ایس ایل سی کو جانے والا 2 کاپیاں لے کر جاتا تھا، 2 کاپیاں ایس ایل سی کو جا کر ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ملتی تو ہندوستان کے بڑے بڑے کارخانے والے اسے بلاتے، بیمل والے بلاتے، ایچ ایل والے بلاتے، بی ایل والے بلاتے، آ جاؤ ایس ایل سی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ 2 کاپیاں لے کر جاتا تھا، 1 پین لے کر جاتا تھا۔ یو کے جی ایل کے جی کے بچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اس کی کتابوں کو دوسرے پلڑے میں رکھو، کتابیں وزن ہو جائیں گی، بچہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہ کیا ہے سازش کہ تعلیم کا اتنا بوجھ دیا جائے، اتنا بوجھ دیا جائے کہ جب کانوینٹ کی تعلیم کے بعد بچہ گھر کو آئے تو ماں ٹیوشن میں لگا دے، ماں ہوم ورک میں لگا دے کہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے، اسے وضو سیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اتنا اس کو جو ہے لگا دو تعلیم کے پیچھے، اتنا ہوم ورک دے دو، اتنے سبجیکٹ دے دو کہ پھر وہ قرآن پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ کانوینٹ زدہ مسلمان جب بڑا ہوتا ہے اور اس کی بچی جوان ہوتی ہے، حضرت اپنی بچی کا پردہ کرا لو حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ بچی تمہاری غوشہ ہو گئی، تو کہتا ہے اجی ہماری بچی کی عمر کیا ہوئی؟ بچی غوشہ ہو گئی، کل کسی زانی کے ساتھ جائے گی تو پھر 9ویں مہینے میں کسی نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہو کر حرام کا پلڑا جلے گی، اور یہ کانوینٹ زدہ باپ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی کیا عمر ہوگی؟ یہ سب کہاں کی دین ہے؟ یہ سب کانوینٹوں کی دین ہے۔ ایسا نہیں کہ مدارس سے کوئی ترقی نہیں پاتا اور مکاتب سے کوئی ترقی نہیں پاتا، اردو اسکولوں سے کوئی ترقی نہیں پاتا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر آج دھاندلیاں ہو رہی ہیں۔ قوم کے نوجوان اور قوم کے مجاہد طبقے کو ضرورت ہے ان اسکولوں کی طرف، ان مسلم اداروں کی طرف جہاں آج غبن ہے، جہاں آج رشوت ہے، جہاں غریب بچے پر ظلم کیا جاتا ہے کہ تم ڈونیشن دو، تم بلڈنگ کی فیس دو۔ ضرورت ہے کہ ان کے جو ہے گریبان پکڑے، ارے ہم عیسائی اسکولوں سے بچ کر مسلمان کا نام سن کر تمہارے یہاں آئے تھے، تم بھی تنگ کرنے لگے۔ انشاءاللہ اگر یہ ماحول بن جائے گا، حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب نے جامع العلوم کے شاخ پورے بنگلور کے اندر پھیلا رکھے ہیں، کتنی مساجد کے اندر ان کے اسکول چل رہے ہیں۔ آج جو ہے حسنات کالج ہے اور مسلمانوں کے کتنے ادارے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کانوینٹ کے ادارے یہ زہر ہیں، یہ ہمارے اعتقاد اور ایمان کو کھوکھلی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر نہ سمجھو گے تو پھر تیار ہو جاؤ کسی تسلیمہ نسرین کے انتظار میں، پھر تیار ہو جاؤ کسی سلمان رشدی کے انتظار میں، اور پھر کل نہ کہنا کہ میں نے اپنے بچے کو کاش قرآن پڑھایا ہوتا، کاش دین سکھایا ہوتا، کاش کسی کانوینٹ میں داخلہ نہ دلایا ہوتا۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔